نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی پیشکش لے کر آئے۔ خدا کی جنت چاہنے والوں کو ایک سودا کرنا ہوگا۔ انسان کو سب سے بڑی چیز جو دی گئی ہے وہ ارادہ و اختیار کی صلاحیت ہے۔ وہ اپنی جان مال کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی جان مال خرچ کرنے میں اپنے اختیار سے دستبردار ہو جائے، یعنی یہ فیصلہ کر لے کہ میں انہیں اپنی مرضی سے اس دنیا میں استعمال نہیں کروں گا، بلکہ میں انہیں اپنے رب کو بیچتا ہوں، جیسے ان کا حکم ہوگا ویسے استعمال کروں گا، تو یہ خدا سے کیا جانے والا سودا ہے۔ یہی اسلام ہے۔ اس کا بدلہ دوسری دنیا میں جنت کی ابدی بادشاہی ہے۔ سوچئے، ہم فقیروں کے پاس تھا ہی کیا؟ جان اور مال، وہ بھی اسی کی دی ہوئی، اور پیشکش کون کر رہا ہے؟ کائنات کا خالق، جس سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ چند سال کی زندگی کو جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس سے خدا کی ابدی جنت خریدنا، گویا چند کھوٹے سکوں کے بدلے کائنات کی بادشاہی پیش کی جا رہی ہے۔ کیسے پچھتائیں گے قیامت کے دن وہ سب جو اس سنہری موقع کو ضائع کر بیٹھے۔ اور کرنا کیا ہے؟ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے حقائق کو ماننا اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا۔ ہمارے ارد گرد کی دنیا اپنے عمل سے مسلسل خدا کی حمد و تسبیح بیان کر رہی اور اس کی مسلسل فرمانبرداری میں مصروف ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی خدا کی حمد و تسبیح اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک اس معاہدے کو ٹھیک ٹھیک نبھانے والے ابدی جنت کے مالک بنا دیے جائیں گے۔ اب ہم آج سورہ توبہ کی 2 آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے جان اور مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ زندگی اس سودے کے تقاضوں کو بہترین طریقے سے نبھانے کی کوششوں میں گزاریں۔ جنت کا انتظار آپ ایسے ہی کریں گے جیسے کسی انتہائی ترقی یافتہ ملک کی امیگریشن، رہائش اور جاب کا بندوبست ہو چکا، جہاز کی سیٹ بک ہو چکی، اب بقول شاعر دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ ترجمہ: وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یعنی جب جان دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، جو اس سودے کا سب سے مشکل مرحلہ ہے، تو کسی چوں چراں کے بغیر میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں، منافقوں کی مانند کہتے کچھ اور کرتے کچھ نہیں۔ یہ خدائی نام، جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے، راہ خدا میں مارے جانے پر ہی منحصر نہیں، بلکہ صرف اپنی جان پیش کر دینے پر ہے، دنیا میں چاہے اس کا کچھ ہی انجام کیوں نہ ہو۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ ترجمہ: یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ تورات اور انجیل میں یوں تو بہت کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، تاہم پھر بھی ان میں اس سودے کے بعض آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔ تورات کتاب استثناء میں ارشاد ہے، کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 اقوال دیکھیے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی یعنی سچائی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ دوسرا، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ ترجمہ: اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو، سو اپنے اس وعدے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ انسان کو اپنی پسندیدہ کوئی چیز جس کی وہ عرصہ سے خواہش دل میں چھپائے بیٹھا ہو، سیل میں کہیں انتہائی سستے داموں مل جائے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیے سودا کیا ہے اور کس سے ہو رہا ہے۔ ہم جیسے انسان پورے اخلاص سے بھی اگر وعدہ کریں تو بعض اوقات اپنی کسی مجبوری
یا حالات کی غیر متوقع تبدیلی کے باعث وعدہ پورا کرنا مشکل یا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن وہ کائنات کا بادشاہ تنہا خالق و مالک ہے۔ اس کا کہا کسی صورت پورا ہونے سے نہیں رہ سکتا، ہمیں صرف اپنا وعدہ پورا کرنے کی فکر اور کوشش کرنا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ، یاد رکھو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے جو انسان آج تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس سے شاندار موقع انسان کبھی نہیں پا سکتا۔ اب آیت 112 میں ان مومنین کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، یعنی وہ یہ عہد کر کے پھر لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے خدا کی پسندیدہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی مسلسل کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہاں مزید کون سی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کے معنی اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ شیطانی راہوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف لوٹ کر شعوری مسلمان بن کر خدا سے یہ سودا کرتے ہیں۔ پھر توبہ ان کی زندگی بن جاتی ہے۔ وہ انسان ہیں، وہ اپنی اصلاح سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ فکر و عمل میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو خامیاں رہ جائیں ان کا شعور ہوتے ہی فوراً وہ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، اور درست بات اور عمل کی طرف پلٹنا ہی سچی توبہ ہے۔ آگے دیکھیے، العابدون، وہ عبادت کرنے والے ہیں۔ توبہ کے بعد عبادت کا ذکر اللہ کے سب سے بڑے حق کا حوالہ ہے۔ ہم اور جو ہمارے پاس ہے سب خدا ہی کی دین ہے۔ جو بندہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اس پر خدا کا پہلا حق اس کی عبادت کا عائد ہوتا ہے، صرف ایک خدا کی عبادت جو شرک سے بالکل پاک ہو۔ آگے دیکھیے، الحامدون، شکر کرنے والے ہیں۔ عبادت کے ساتھ حمد کا ذکر جو تمام عبادات کی روح ہے، اس لیے کہ نماز، زکوٰۃ وغیرہ سب خدا کی شکر گزاری اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کے مظاہر ہیں۔ حمد خدا کی شکر گزاری اور نعمتوں کے اعتراف کے طور پر بھی آتا ہے۔ اگر دل میں یہ جذبات نہ ہوں تو نہ تو انسان عبادت کا حق ادا کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کی عبادت کے اندر کوئی روح ہوتی ہے۔ اگلی صفت دیکھیے، السائحون، خدا کی راہ میں سیاحت کرنے والے ہیں۔ اس میں یہ سب کچھ آتا ہے، دین سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے، پھیلانے بڑھانے کے لیے کی جانے والی مشقتیں، قربانیاں، محنتیں۔ مومن جہاں ضرورت ہو اپنی زندگی کی لذتیں، راحتیں، امنگیں اور خوشیاں خدا کی خاطر بے دریغ قربان کر دیتا ہے۔ مخلوق خدا کی بھلائی کے کاموں کے لیے نکلنا، کہیں انسانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو جہاد کے لیے نکلنا وغیرہ، سب اس میں شامل ہیں۔ اگلی صفت دیکھیے، الراکعون الساجدون، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس اسلوب سے نماز کا ذکر آنے سے مراد نفلی نمازیں ہیں، جن میں خدا کے انعامات کے شعور کے بعد مومن خدا کے آگے گویا بچ بچ جانا چاہتا ہے۔ نماز کا ہر عمل پورے سکون و اہتمام سے ادا کرتا ہے۔ رکوع و سجود کی طرف اشارہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ طویل رکوع و سجود والی نمازیں مراد ہیں، جو دلی ذوق و شوق کے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگلی صفت دیکھیے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ترجمہ، بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ اوپر پڑھی جانے والی صفات کا تعلق فرد کی ذاتی اصلاح اور تربیت سے تھا، اب ان کا تعلق قوم اور جماعت کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے۔ وہ نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ وہ دوسروں کی خیر و شر سے بے تعلق ہو کر زندگی نہیں گزارتے، بلکہ دوسروں کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی اپنے اندر تڑپ رکھتے ہیں۔ اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق معروف کی تلقین اور منکر سے روکنا دونوں کام کرتے ہیں۔ یاد رہے، معروف انسانوں کی جانی پہچانی بھلائیاں، مثلا سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا وغیرہ ہیں، اور منکر جانی پہچانی برائیاں، مثلا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، کھانے پینے کی اشیاء اور دواؤں میں ملاوٹ کر کے بیچنا وغیرہ ہیں۔ آخری صفت دیکھیے، والحافظون لحدود اللہ، اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آخر میں اللہ کی حدود کی حفاظت کا ذکر ہے۔ یہ در حقیقت تقویٰ کی تعبیر ہے۔ خاتمہ پر ایسی صفت رکھی گئی جو سب سے زیادہ جامع ہے، یعنی وہ زندگی کے تمام مراحل میں برابر چوکنے رہتے ہیں کہ خدا نے جو حدود قائم فرمائی ہیں ان میں سے کوئی حد ٹوٹنے نہ پائے۔
نہ وہ خود کوئی حد کو توڑنے کی جسارت کرتے ہیں اور نہ اپنے دائرہ اختیار میں کسی دوسرے کو اس کے توڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کسان جیسے اپنے کھیت کی حدود کے بارے میں انتہائی سنجیدہ رہتا ہے، وہ ویسے خدا کی حدود کے بارے میں سنجیدہ رہتے ہیں۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی سچے مومن ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی خدا سے اپنا عہد پورا کرنے میں سچے وہی ہیں جو اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ جنت کا سفر عقیدہ اور عمل کی خرابیوں کو خوبیوں میں بدلے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آخری بات، دنیا میں ہمیشہ سے اس دعوت کے حوالے سے دو گروہ رہے۔ ایک وہ جنہوں نے زندگی بھر خود کو دھوکے میں رکھا، اپنی جان و مال کا مالک نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو اپنا خالق و مالک سمجھا، تمام عمر سرکشی کی زندگی گزاری، مال اور اولاد کو جی جان سے محبوب رکھا، جس نام کو سر بلند رکھنے کی خاطر یوں جیے، تیسری نسل کے بعد وہ نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور خود وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جسے شعور تھا اور ہے کہ یہ جان و مال اسی مہربان کی عطا ہے، اور اس سے بہتر جان و مال کا استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ اس فانی زندگی کو اپنے رب کے آگے بیچ کر لافانی عیش خرید دی جائے۔ تاریخ میں جب جب انہیں یہ پیشکش ہوئی، انہوں نے فوراً یہ مان لی، یوں آخرت کی ابدی بادشاہی ان کا مقدر ٹھہری۔ ایسے ہی ایک عہد کی مختصر کہانی کے ساتھ ہم بات ختم کرتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال جون 622 عیسوی، آج سے تقریباً 1400 عیسوی سال قبل، موسم حج پہ آج کے مدینہ منورہ سے 70 سے زائد مسلمان مکہ آئے۔ سارا راستہ یہی باتیں ہوتی رہیں کہ کب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یوں ہی مکہ میں مشکلات جھیلتے چھوڑے رکھیں گے۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عباس نے انہیں توجہ دلائی کہ اگر یہ ذمہ داری اٹھا سکو گے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس سے اپنی جان اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت بھی کرو گے۔ لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو دو مسلمان یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سوچ سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ پتہ لگانا بھی مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ان دو میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے مالوں کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے بڑے لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مالوں کی تباہی اور اپنے بڑے لوگوں کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بلائی ہے۔ اس پر سب نے ایک آواز میں کہا، ہاں، ہم مالوں کی تباہی اور اپنے بڑے لوگوں کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ ایک اور صحابی نے بیعت سے پہلے دوبارہ سب کو خبردار کرنا چاہا تو لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا،
اپنا ہاتھ آگے سے ہٹائیے، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ لوگ اٹھے اور ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور اس کے بدلے جنت کی بشارت دی۔ خوش قسمت تھے اور ہیں وہ لوگ جو ایسی بیعت کریں اور تمام عمر اسے اپنی استطاعت کے مطابق نبھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سودا کرنے کی بہترین توفیق سے نوازیں۔ آخر میں یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ اس سیریز کے لیکچرز کی تیاری میں جن کتابوں کی مدد لی گئی، ان کے مصنفین اور کتابوں کے نام علیحدہ علیحدہ لینا ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو اور اس سیریز کے بنانے میں جنہوں نے مدد کی، ان سب کو آخرت کے اجر عظیم سے نوازیں اور ہم سب کو آخرت کی عظیم کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین۔